بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جمہور مفسرین و محدثین کے نزدیک مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جبکہ بعض کے نزدیک مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لواء الحمد، حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا، اور بعض اہل علم کے ہاں مقام محمود سے مراد اللہ رب العزت کا حضور علیہ السلام کو عرش پر بٹھانا ہے، جبکہ صحیح بات یہی ہے کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ ہاں، یہ شانیں بھی آپ کو عطا ہوں گی، لواء الحمد بھی آپ کو ہی عطا کیا جائے گا، عرش پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بٹھایا جائے گا۔ باقی رہی بات مقام محمود کی، تو مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، کیونکہ اس حوالے سے صریح حدیث موجود ہے۔ یعنی ہمیں جو یہ تلقین کی گئی ہے کہ دعا کرو وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، کہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ جب ادھر سے فیصلہ قطعی ہو چکا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جب فیصلہ قطعی طور پر ہو چکا ہے کہ آپ کو مقام محمود ملنا ہے تو ہمیں دعا کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کی عظمت و کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس ذات کے لیے کوئی کمال منتظر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کمال اور خوبی نہیں ہے جس کا اس سے انتظار ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک اس میں نہیں ہے، مستقبل قریب یا بعید میں اسے حاصل ہو جائے گا، ایسا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ ذات ازلی ابدی تمام خوبیوں کی جامع ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا فائدہ صرف اور صرف عابدین کو ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ عظیم ذات ہے جن کی عظمت و شان خود رب محمد نے بلند کر دی ہوئی ہے۔ ہمیں جو یہ دعا یا اس قسم کی دعائیں کرنے کی اور درود پاک کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کا ثمر ہماری ہی طرف لوٹتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہمارے دعا کرنے سے آپ کی شانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی شانوں کو تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اللہ نے خود ہی بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔